اللہ اللہ یا 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 اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تطوع فیہ بصلاة کتب اللہ لہ براءۃ من النار. نماز تراویح کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی. تو نماز تراویح وہی نوافل ہیں جو ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں پڑھی جاتی ہیں. وہ نمازیں ہیں، مستحب نمازیں جو ماہ مبارک رمضان میں کی راتوں سے مخصوص ہے اور اس میں پڑھی جاتی ہیں. ہمارے ہاں اس کی تعداد 1000 رکعتیں ہیں، اور برادران اہل سنت کے ہاں ہر رات 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یا 8 رکعتیں یا 11 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. اس میں علماء اہل سنت کے ہاں اختلاف موجود ہے. لیکن اگر ہمارے اور ان کے درمیان یہ ایک متفق علیہ چیز ہے کہ دونوں کے ہاں موجود ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اہل سنت کی طرح مسجدوں میں آ کے نماز تراویح ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس نماز کی مخالفت نہیں کرتے. اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ باجماعت پڑھنا جو ہے، اس مستحب نماز کو باجماعت پڑھنا بدعت ہے. خود نماز بدعت نہیں ہے. بعض اوقات ہم اشتباہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہی بدعت ہے، حالانکہ خود نماز بدعت نہیں ہے. ان نوافل کے پڑھنے کا جو ہے حکم ہوا ہے، مستحب نمازوں کا پڑھنے کا احادیث میں ذکر ہوا ہے. خود نماز پڑھنا بدعت نہیں ہے، بلکہ اصل بدعت کیا ہے؟ بدعت باجماعت پڑھنا بدعت ہے، جس کو خود حضرت عمر نے بدعت کہا ہے. یہ صحیح البخاری آپ کے سامنے، صحیح البخاری اور کتاب صلاۃ التراویح. یہاں پر دیکھیں دوسری حدیث میں، بلکہ تیسری حدیث میں ہے، 2010 ہے حدیث نمبر. اس میں خود حضرت عمر نے کہا ہے کہ نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ. یہ دیکھیں، بدعت ہونے کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے. اگر بدعت نہ ہوتی، نماز مستحب میں جماعت ہوتی، باجماعت پڑھی جاتی، اس کا اگر حکم ہوتا تو ہم بھی پڑھتے. شریعت میں نماز مستحب کو باجماعت پڑھنے کا حکم نہیں ہے. نماز مستحب فرادہ پڑھی جاتی ہے، فقط واجب کی جماعت ہوتی ہے. ہمارے ہاں 2 نمازیں، مستحب نمازوں میں سے 2 نمازیں مستثنیٰ ہے. مستحب نمازوں کی جماعت نہیں ہوگی سوائے 2 نمازوں کے، عیدین کی نمازیں اور نماز استسقاء. بارش کے طلب کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نماز استسقاء. نماز استسقاء اور نماز عیدین کے علاوہ کسی مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ ہم نہیں پڑھ سکتے. بس یہ جو نوافل ہیں، ہمارے ہاں بھی 1000 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، روایات میں موجود ہے. مستحب ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں نماز پڑھیں، اور اس کی ترتیب بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ان 1000 رکعتوں کو کس طریقے سے ہم نے ماہ مبارک رمضان میں پڑھنا ہے. تو یہ خود نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ باجماعت پڑھنا. باجماعت نہ خود رسول خدا نے پڑھی ہے، روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی صحیح بخاری کی، نہ ہی حضرت ابوبکر نے پڑھی ہے، اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی ایام میں بھی یہ نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی. اور پھر حضرت عمر نے یہ بدعت شروع کر دی.
اب دیکھیں یہاں بدعت کی جب بات آتی ہے تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کا جو لغوی معنی ہے نئی چیز کو کہتے ہیں، نئی چیز کے ایجاد کو کہتے ہیں بدعت. اسی لیے خدا کا ایک نام ہے بدیع، یعنی نئی چیز خلق کرنے والا. بدعت یعنی ایک نئی چیز ایجاد کرنا. اب جو اصطلاحی معنی ہے بدعت کا اور بدعت کی اصطلاحی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ دین میں کمی بیشی کرنا، یعنی ایک ایسی چیز کو دین میں داخل کرنا جو دین کا حصہ نہ ہو، ایک ایسی چیز کو دین سے الگ کرنا، دین سے خارج کرنا جو دین کا حصہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت. جو دین میں داخل نہ ہو اس کو دین میں داخل کرنا، یہ بدعت ہے. یہ نماز جماعت دین میں داخل نہیں تھا تو حضرت عمر نے اس کو دین میں داخل کر دیا تو یہ بدعت ہے. اب یہاں پر توجیہ کرتے ہیں علماء اہل سنت، کہتے ہیں کہ یہ بدعت کی کئی قسمیں ہیں. بعض نے 5 قسمیں بتائی ہیں بدعت کی. کہا کہ احکام خمسہ کے مطابق 5 قسمیں بنتی ہیں. بدعت حرام ہے، بدعت واجب ہیں، بدعت مستحب ہیں، بدعت مکروہ ہے، بدعت مباح ہے. بعض نے کہا 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے. دیکھیں اس تقسیم کو اب لغوی معنی میں کر سکتے ہیں لیکن اصطلاحی معنی میں نہیں کر سکتے. اب لغوی معنی لے لیں، ایک نئی چیز ایجاد کرنا، یہ حرام بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے، یہ مستحب بھی ہو سکتا ہے، مکروہ بھی ہو سکتا ہے، مباح بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اصطلاحی تعریف ہے بدعت کی اس میں نہیں ہو سکتا. اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دین میں کسی چیز کو داخل کرنا یا دین سے کسی چیز کو خارج کرنا. یہ ہر حالت میں جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ ہر حالت میں حرام ہے. نہ یہ واجب ہوگا، نہ یہ مستحب ہوگا، نہ یہ مکروہ ہوگا، نہ یہ مباح ہوگا. یہ ہر حالت میں، اور یہ ایک متفق علیہ روایت تمام مسلمانوں کے درمیان پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے. جس طرح کی بدعت ہو، دین میں کسی بدعت کی گنجائش نہیں ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. یعنی جو بھی دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے گا وہ گمراہ انسان ہے، اور ہر گمراہ انسان جہنم میں جائے گا. تو اس کے بدعت ہونے کی وجہ سے ہم با جماعت نہیں پڑھتے، ورنہ مستحب نمازیں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں. اب یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تو پیغمبر کے دور میں با جماعت پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر نے اس کو ایجاد نہیں کیا. بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، خود حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اسی پر شروع ہے بخاری میں، صحیح بخاری کی جو شرح ہے اس میں شارحین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عمر کا یہ خود لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام کے دور میں یہ باجماعت نماز موجود نہیں تھی، فرادہ پڑھی جاتی تھی اس نماز کو. اس لیے حضرت عمر نے کہا بدعت، اگر رسول خدا کے دور میں یہ نماز باجماعت پڑھی جاتی تو بدعت نہ ہوتی، ایک نئی چیز نہ ہوتی، وہی پرانی چیز ہوتی. لیکن بدعت کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک نئی چیز ایجاد کی ہے حضرت عمر نے. دیکھیں یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، فتح الباری بشرح صحیح البخاری. یہاں پر وہ روایت جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس کے بارے میں جناب نووی لکھتے ہیں کہ والامر علی ذالک، پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد لوگ فرادہ پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. ای علی ترک الجماعت فی التراویح، نماز تراویح میں جماعت کو ترک کرتے تھے لوگ.
یہ دیکھیں یہاں تک کہ حضرت عمر نے، دیکھیں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ والمحفوظ ان عمر هو الذي جمع الناس على ابی ابن کعب، پہلی دفعہ جس نے لوگوں کو ایک امام جماعت کے پیچھے جمع کیا وہ امام جماعت ابی ابن کعب تھے، تو وہ جو جمع کر رہے تھے وہ حضرت عمر تھے۔ اسی طرح عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری میں یہ لکھا ہے جناب عینی نے، یہ یہاں پر دیکھیں کہ والناس علی ذالک، اور لوگ اسی حالت پر تھے جو رسول خدا کے زمانے میں جو حالت تھی وہی حالت رسول خدا کی وفات کے بعد بھی رہی۔ کیا یعنی علی ترک الجماعت فی التراویح، پیغمبر اسلام کے بعد بھی نماز جماعت نہیں ہوتی تھی تراویح میں۔ میں ایک کتاب کا حوالہ یہاں پر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جس نے نماز تراویح شروع کی باجماعت وہ حضرت عمر ہے۔ یہ دیکھیں کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہاں پر جناب ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی تعریف کرتے ہوئے، فضیلت بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي نَوَّرَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِصَلَاةِ الْإِشْفَاعِ فِيهِ، یہ جو باجماعت نماز پڑھنے کا سلسلہ اور اس نماز جماعت کے ذریعے ماہ مبارک رمضان کو جس نے منور کیا ہے وہ حضرت عمر ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے باجماعت، دیکھیں یہاں پر الاحادیث المختارہ میں جو ہے یہاں پر جناب مقدسی نے لکھا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان عمر امر ابیا ان یصلی بالناس فی رمضان، یہ دیکھیں حضرت عمر نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب اسی طرح اور بھی کتابوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ باجماعت بہت سارے اصحاب نہیں پڑھتے تھے باجماعت، خود حضرت عمر نے بھی نہیں پڑھی باجماعت۔ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے کہا کہ کیا میں امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ سکتا ہوں؟ یہاں دیکھیں المصنف، کتاب المصنف صنعانی ہے، ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا اصلی خلف الامام فی رمضان، میں ماہ مبارک رمضان میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال اتقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نعم، میں قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا ہے افتنست کأنک حمار صلی فی بیتک، کیا تم ایک گدھے کی طرح امام کے پیچھے چپ چاپ کھڑے رہو گے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں یہ نوافل ادا کرو۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو امام کے پیچھے چپ چاپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اس کو گدھا کہا ہے، یعنی خود بھی نہیں پڑھتے تھے، جو پڑھتے تھے ان کی بھی مذمت کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو ہے تراویح پڑھنے والے کی مذمت کی ہے۔ اور اسی طرح تہذیب الاسماء واللغات میں لکھا ہے کہ وَثَبَتَ فی صحیح البخاری وغیرہ ان عمر اول من جمع، دیکھیں سب سے پہلے جس نے نماز تراویح شروع کی ہے، اول من جمع الناس لصلاة التراویح فجمعهم علی ابی ابن کعب، سب سے پہلے جس نے نماز تراویح شروع کی ہے وہ حضرت عمر ہے۔ اسی طرح تاریخ طبری میں یہ موجود ہے کہ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى إِمَامٍ يُصَلِّي بِهِمُ التَّرَاوِيحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى الْبُلْدَانِ، یہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی ہے، یہ باجماعت پڑھنے کی جو نماز ہے وہ اس سے پہلے جو ہے یہ نماز باجماعت نہیں پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ ایک بدعت ہے، نئی چیز ہے دین میں، اس لیے ہم اس کو باجماعت نہیں پڑھتے، ورنہ ماہ مبارک رمضان میں مستحب نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ہماری روایات میں بھی ہے 1000 نماز پورے مہینے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو فقط اور فقط اس بدعت کی وجہ سے باجماعت پڑھنے کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور باجماعت نہیں پڑھتے، اس کو حرام سمجھتے ہیں، ایک عبادت
جو فرادہ پڑھیں تو عبادت ہے، لیکن با جماعت پڑھیں تو بدعت ہے اور حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گمراہی ہے یہ۔ اس لیے ہم نماز تراویح کو نہیں پڑھتے اور انفرادی طور پر اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں جو ہے مستحب نمازیں ہم پڑھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ